الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ احسان پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ احسان کی دو صورتیں، بندوں کا بندوں کے ساتھ احسان اور پھر عبادتوں میں احسان۔ عبادتوں میں احسان کا مطلب کہ انسان اس یقین کو پہنچ جائے، اسے حتم یقین ہو اور اس کا مکمل ایمان ہو اس بات پر کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح کا ایمان ہو۔ اور اگر اللہ کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ایمان اور یقین ضرور ہو کہ اللہ اسے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس ایمان یقین کو پہنچ گیا تو اس نے اخلاص کا کمال یعنی مکمل اخلاص کو پا لیا۔ اس لیے کہ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا جائے گا، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ اللہ کو جنت میں پہنچنے کے بعد، جیسے سب سے بڑا انعام جنت ہے، اور جنت میں جانے کے بعد جو جنتیوں کو سب سے بڑا انعام ملے گا، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، زیادہ کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے کہ نیکی کا بدلہ جنت، اور پھر جنتیوں کو وہ انعام ملے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اب یہ احسان کا ایک اعلیٰ درجہ جس کے ذریعے اخلاص پایا جائے گا۔ احسان میں خوف بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے اندر خوف ہوگا نا۔ ہماری عبادتوں کا جو معاملہ اس وقت کھلواڑ کا ہے، یہ جو موبائل وغیرہ کی مصیبت ہے کہ ہم بند نہیں کرتے یا سارے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی نگرانی کا خوف ہو، تو یہ سب کھیل تماشا نہیں پایا جائے گا۔ موت کو یاد کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ جو کمال ہے، جو درجہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے محبت اور اللہ کا خوف، احسان کا لطف پانے کے لیے، عبادت میں احسان کے لیے جس کی عبادت کر رہے ہیں یعنی اللہ کی، اس سے سچی محبت اور اس کا خوف پایا جانا ضروری ہے۔ بعض گمراہ صوفیوں کے ہاں یہ فضول چیزیں آپ کو ملیں گی کہ وہ رابعہ بصری کے حوالے سے یعنی ان کی طرف منسوب یہ بات ہے کہ وہ آگ لے جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں پانی، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اس آگ سے میں جہنم کو بجھا دوں گی اور اس کے بعد اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ تو جنت جہنم جب ختم ہو جائیں گے تو کوئی ڈر اور خوف سے عبادت نہیں کرے گا۔ یہ فضول چیزیں ہیں، باطل چیزیں ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، یہ صوفیہ کی کہانیاں ہیں۔ جس کی بندگی کر رہا ہے بندہ، اگر اللہ کا خوف نہیں ہے اور اللہ کی نعمتوں کی اور جنت کی لالچ نہیں ہے اور اللہ سے سچی محبت نہیں ہے تو عبادت وہ کر ہی نہیں پائے گا۔ محبت، خوف اور حرص اور طمع، ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ حد درجہ محبت اللہ سے، محبت کے بغیر عبادت کا لطف کیسے پائیں گے؟ پھر خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور ڈر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ گمراہی لوگ کیوں پھیلاتے ہیں؟
اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈر کر کے گناہوں سے رک جانے پہ جنت ہے. اور صوفیہ کے یہاں گمراہ صوفیہ کے کیا ہے کہ ڈر اور خوف سے عبادت نہیں ہوتی، صرف محبت سے ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے کہ خوف اور ڈر کے ذریعے عبادت کرو، اور ڈر کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لو، خوف اس کے ڈر سے اور خوف سے. تو بعض لوگ عبادت کے راستے میں بھی شبہات لے کے آتے ہیں. یہ شبہات کا فتنہ ہے اور لوگوں کو عبادت سے دور کرتے ہیں. آپ دیکھیے بعض گھرانے میں عورتیں پردہ نہیں کرتی، ان سے جب کہا جائے گا تو کہیں گے کیا ہے پردہ تو نگاہ کا پردہ ہونا چاہیے، دل ہمارا صاف ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کا مذاق ہے. آپ کا دل کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. نبی نے حکم دیا ہے پردے کا، قرآن میں حکم دیا گیا. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال جب کیا گیا نا کہ پردہ کس کے لیے ہے، تو کہا کہ پردہ تو نبی کی بیویوں کے لیے ہے اور مومنہ عورتوں کے لیے ہے. تم کس میں سے ہو؟ تمہارے گھروں کی عورتیں کس میں سے ہیں؟ انبیاء کی فیملی تو ختم. ایمان والوں کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور نگاہوں کے نیچے رکھنا یہ بھی ایمان والی عورتوں کے لیے کہا گیا ہے. تو اس طرح کے سوالات جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ سوالات کے ذریعے شبہات پیدا کرتے ہیں. شریعت کوئی چیز لازم کرتی ہے تو بس یا تو محبت میں مانے، خوف میں مانے، اور لالچ اور حرص میں مانے. بہت سارے لوگ عمل نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ کریں. عورتوں کو نگاہ نیچی کرنے کا حکم مردوں سے بھی کہا گیا ہے. مرد خود کیوں نہیں آنکھیں نیچی کر لیتے؟ ہم اپنا چلیں گے آزاد رہ کر کے. ٹھیک ہے، مردوں سے کہا گیا مردوں کو، لیکن عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تم اپنی نگاہ نیچی کرو، کسی غیر محرم سے بات نہ کرو، کچھ ضرورت پڑے تو پردے کی آڑ سے گفتگو کرو. پوری تاریخ شریعت کی بھری ہوئی ہے. بعض صحابیات کہتی ہیں کہ ہم فجر کے بعد جب مسجد سے واپس آتے اور راستے میں کوئی مرد مل جاتا ہے تو دیواروں سے ہم اس طرح چپک جاتے جیسے چھپکلی چپکتی ہے. یہ اس وقت کی خواتین کا حال تھا. اس وقت کی خواتین، سلف کی خواتین، جب کپڑے دھل کر کے پھیلاتی تو کپڑے ایسی جگہ نہیں پھیلاتی کہ لوگوں کی نگاہ پڑے. جیسے بمبئی میں گیلری میں باہر کھڑکی پہ ڈال دیتے نا، یعنی ان کا لباس ظاہر سی بات ہمیشہ حجاب میں رہتی ہے. کپڑا باہر سکھائیں گے تو لوگ جان جائیں گے کہ یہ کس کوالٹی کا کپڑا پہنتی ہے، کیا ہے. آج لانڈری والوں کے پاس جائے کہ عورتوں کے لباس چھوٹے بڑے سب پریس کے لیے پہنچے رہتے ہیں. یعنی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. اور الٹا سوال کہ مردوں سے کہو کہ نگاہیں نیچے رکھے، ہم آزاد ہیں. یوپی میں ٹھنڈی پڑ رہی ہے، کشمیر میں، دلی میں ٹھنڈی پڑ رہی ہے. آپ دیکھیں ایئر ہوسٹس، دیکھیں اسلام کی خوبی اور آزادی کی مصیبت. ایئر ہوسٹس کا جو لباس ہوتا ہے نا، بعض فلائٹوں میں گھٹنے تک کا ہوتا ہے، ٹانگیں رانیں کھلی رہتی ہیں. ٹھنڈی میں اس ایئر ہوسٹس کو اجازت نہیں کہ اپنا پیر اور اپنے ران کو ڈھک سکے. یہ آزادی یہی ہے کہ وہ ننگی رہے گی، آزادی ہے، ڈھانکنے کی آزادی نہیں. اسی لیے آزادی آزادی کے جب نعرہ لگتا تھا تو سعودیہ میں ایک وزیر تھے، 40-42 سال تک ملک کے وزیر داخلہ تھے. پھر ولی عہد ہوئے. ولی عہد کا مطلب کہ اس کے بعد بادشاہت، اور وفات ہو گئی. امیر نائف بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 40-45 سال تک ملک کے وزیر داخلہ تھے. کٹر سلفی آدمی تھے. ریاض میں خاندان ہے، ایک قبرستان ہے العود، سارے شاہی خاندان کے لوگ اس میں دفن ہوتے ہیں. پورے بادشاہوں کا خاندان قبرستان ہے. ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ کو مکے میں جو مقبرۃ العدل ہے، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین کے بغل میں دفن کیا جائے. ان مشائخ سے اتنی محبت تھی، ان کو مکے میں دفن کیا گیا، دونوں شیخ کے بیچ میں. ان کا ایک جملہ بڑا پیارا تھا، کہتے تھے کہ ہم یریدون تحریر الوصول الی المرء، یعنی آزادی کے نام پر
یہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے، عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں، یعنی آزادی سے جس عورت تک چاہے پہنچ جائیں، ان کے نزدیک آزادی کا یہ مفہوم ہے۔ یہ مغربی دنیا، اسلام دشمن دنیا، جہاں آپ کے دین سے کھلواڑ کر رہی ہے، عبادتوں سے، اسلام کی خوبیوں سے، وہیں آزادی کے نام پہ بڑے بڑے فتنے لے کے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد سعودیہ کے تعلق سے غلط فہمی، اب یہ جو خبر آپ کو میں نے دیا کہ یہ وصیت تھی کہ مجھے ان دونوں مشائخ جو عالم اسلام کے ہیں ان کے بغل میں دفن کیا جائے، یہ معمولی وصیت نہیں تھی، اپنے باپ دادا کا، بھائیوں کا، سب کو چھوڑ کر نہیں وہاں دفن کرنا ہے، علم سے، علماء سے، یہ محبت۔ عبادت میں جب تک سچی محبت نہیں ہے، خوف نہیں ہے اور طمع نہیں ہے، عبادت کا لطف نہیں ملے گا۔ پورا کا پورا تصوف، صوفیت، یہ گمراہی پر اس کی جڑیں قائم ہے۔ حزبیت، اخوانیت، مودودیت، البنائیت، قطبیت، اس کی جڑیں خارجیت پر قائم ہے۔ جو خوارج تھے نا کہ قرآن پڑھتے تو روتے تھے، اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ان کی نماز کے آگے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، قرآن پڑھتے تو روتے، لیکن خارجی تھے، کہا کہ جہنم کے کتے ہیں جہاں پاؤ قتل کر دو۔ وہ گناہوں کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرتے تھے۔ مثلا ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم کون تھا؟ انتہائی نیک صالح آدمی تھا، ذی علم تھا، تقوی والا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اس نے کہا کہ میں ان کو قتل کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤں گا، کہا کہ یہ کافر ہے، ان کو قتل کر کے قریب ہو جاؤں گا۔ اور ابن ملجم ایسا نہیں کہ ایسے گھومتا پھرتا آدمی تھا، اتنا پڑھا لکھا، نیک، پرہیزگار، کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے مصر میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے ایک ماہر اور اچھا عالم دیجیے، تو حضرت عمر جیسے دور اندیش، علم، تقوی، سیاسی بصیرت، سوجھ بوجھ، حکمرانی کی صلاحیت، تاریخ میں ان کا ایک مقام ہے، کہا کہ میں تو ایک ایسا آدمی بھیج رہا ہوں جس کو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن اب تم مانگ رہے ہو بھی مصر کے لیے، تو بھیج رہا ہوں۔ لقد آثرتک علی نفسی، اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے رہا ہوں۔ وقد بعثت الیک رجلا صالحا، ایک نیک اور اچھا آدمی تمہیں بھیج رہا ہوں۔ ابن ملجم کو بھیجا۔ ابن ملجم کون تھا؟ خارجی، ابتدا میں ٹھیک تھا، کب کون بدل جائے، فتنے کا شکار ہو جائے، کہا نہیں جا سکتا۔ جب ٹھیک تھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور جب بگڑا ہے تو حضرت علی کو قتل کیا ہے، اور قتل کے ذریعے کہتا کہ میں اللہ کی قربت چاہتا ہوں۔ اس کی سزا یہ تھی کہ اس کا ہاتھ، پیر سب کاٹ دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرا ہاتھ پیر بھلے کاٹو، زبان دیر میں کاٹو، کیوں؟ تاکہ میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کر سکوں۔ دیکھیں شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے۔ ایک شخص خلیفۃ المسلمین کا قاتل ہے، وہ بھی خلیفۃ المسلمین، جنت کے جو 10 صحابہ ہیں جنت کی بشارت پانے والے، 10 مبشرہ، اس میں سے ہیں، ان کو یہ کافر کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ اور نیک اور صالح انسان اپنے ابتدائی زمانے میں تھا۔ اس لیے کوئی اگر کسی شخص کے پاس کسی عالم کا توصیہ یا تزکیہ ہے، لیٹر ہے، تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے استاد شیخ محمد رمضان حاجری صاحب کہتے ہیں حفظہ اللہ کی ابن ملجم کے پاس تو حضرت عمر بن خطاب کا تزکیہ موجود تھا، لیکن بعد میں وہ خارجی ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ہوا۔ تو تزکیہ وقتی طور سے ہوتا ہے، جب آدمی کے اندر اخلاص، محبت، خوف، جنت کی طمع، یہ چیزیں ختم ہو جاتی تو گمراہیاں اس کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے آئیں گی۔
جتنی بھی صورتحال ہے، چاہے صوفیت کی، چاہے حزبیت، اخوانیت، مودودیت، بنائیت، قطبیت، یعنی اخوان المسلمون ہمارے ملک میں جماعت اسلامی، یہ سیاسی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے یہ سب سے زیادہ شیعوں سے قریب ہے، یہ روافض اور شیعوں سے قریب ہے۔ اور یہودیوں سے جو طبقہ زیادہ قریب ہے وہ روافض اور شیعوں کا ہے۔ آج پتہ ہے آپ کو کہ فلسطین کے، اسرائیل کے یہودیوں کے لیے سب سے پرامن جگہ آج ایران ہے۔ ایران میں 30-40 اسرائیل کے بڑے بڑے وزیروں کے بنگلے ہیں اور کہیں نہیں رہتے۔ کیمرے کے سامنے مرگ بر امریکہ، امریکہ کو ختم کر دیں گے، اسرائیل کو ختم کر دیں گے، لیکن نیچے وہ دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ اور جس طرح یہودیوں سے روافض اور شیعہ قریب ہیں، شیعوں سے اخوانی، جماعت اسلامی، مودودی، یہ لوگ قریب ہیں۔ آئے دن دلی وغیرہ میں دیکھیے ایرانی ایمبیسی کے لوگ، ایران کا وفد آنا، یہ فتنے ہیں وقت کے۔ لوگ دین کے نام پر لوگوں کی عقلوں سے کھلواڑ کرتے ہیں اور عبادت کے نام پر عبادتوں کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی سے صحابہ کا احترام نکل گیا تو گویا کہ دین کا جو حصہ ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ ہوا یہ کہ شیطان نے نبی پر حملہ کیا، نبی کی شخصیت مجروح نہیں کر پائے، تو پھر نبی کے ساتھیوں پر حملہ کیا، ساتھیوں پر یہودیوں نے حملہ کیا، لیکن یہ دنیا نے جانا کہ یہ تو دشمن ہے، تو پھر شیعوں کو اپنایا، شیعوں کو بھی جانا کہ یہ بھی دشمن ہے، تو پھر اہل سنت کے طبقے میں سے ایک طبقہ سید قطب کا، مودودی صاحب کا، حسن بنا کا، یعنی قطبی، اخوانی، حزبی، مودودی، یہ طبقہ پیدا ہوا جو قلم کی طاقت سے، سوشل ورکر کی طاقت سے، اور اس کے بعد الگ الگ طاقتوں سے اس نے ایک ٹیم تیار کی، اور جو اہل سنت والجماعت اور ملک کے سادہ لو مسلمانوں کو ایک غلط نظریے کے اندر لے کر کے آتی ہے۔ یہ فتنے ان کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہی جڑ ہے توحید کی۔ آپ کے اندر شبہات کا فتنہ، ایسا نہیں کہ شیطان آئے گا صرف شبہ ڈال دے گا، آپ کے اپنے لوگ شبہ ڈالیں گے، صحابہ کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر دیں گے، جنت کے بارے میں صوفیہ کے ذریعے غلط فہمی آ جائے گی، بعض صحابہ سے بدزن کر دیں گے۔ آپ کے بڑے بڑے ماہر، ایک علی مرزا کا فتنہ دیکھیں، شروع میں اس کی جو ہے کلپ دیکھیں اور آج دیکھیں کہ کس طرح سے وقفے سے چولہا بدلا اس نے۔ ٹھیک اسی طرح سے مودودی کا فتنہ، قطب، سید قطب کا فتنہ، یہ سب پوری چیزیں، یہ فتنوں کا جو سلسلہ ہے، یہ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب آپ کی جڑیں کمزور ہوں گی نا تو کوئی بھی فتنے کا شکار کر لے گا، آپ کو فتنے میں شکار کر لے گا، فتنے میں آپ کو گرفتار کر لے گا۔ تو عبادت رب کی، وعبادت الرحمن غایت حبہ مع ذل عابدہ ہما رکنانی، عبادت حد درجہ محبت، اور جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل ذلیل کر دیجیے، یعنی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سر پیشانی کتنی عمدہ چیز ہے، آپ اس کو زمین پہ جھکا دیتے ہیں صرف رب کی خاطر کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے رب یہ پیشانی تیری چوکھٹ پر ہے۔ اب اس پیشانی کو کوئی کسی دیوی دیوتا کے آگے، کسی درگاہ پہ، کسی مزار پہ، یعنی جہاں بھی جھکائے گا گویا وہ اپنے آپ کو وہاں ذلیل کر رہا ہے۔ اور بندہ جب اللہ کے آگے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرے گا کہ میرے رب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جتنا تیرے آگے جھکوں گا، اپنے آپ کو ذلیل کروں گا، اتنا تو مجھے عزت دے گا رب کے آگے۔ اس لیے اکڑ، رب سے اکڑ نہیں کی جاتی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ احسان یہی ہے کہ مکمل اخلاص بندے کے اندر پایا جائے، اور اخلاص کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو فتنوں کو پہچاننا آسان ہوگا۔ سلف صالحین نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عبادتوں کو کوئی جانے، عام طور سے نفلی روزے رکھتے تھے، جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ تم جب تنہائی میں ہوتے ہو تو اپنے رب کی عبادت کرتے ہو؟
فرض نمازیں نہیں، تنہائی کی عبادت۔ فرائض تو ہے ہی، جس کے فرض مضبوط نہیں ہوں گے وہ تہجد نہیں پڑھ پائے گا۔ اور اخلاص کے لیے، احسان کو جاننے کے لیے تہجد گزاری، قیام اللیل کے ذریعے جو مفہوم آپ سمجھ پائیں گے آپ عام حالات میں نہیں سمجھ پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ تہجد گزار ایسا انسان دنیا کا ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہے تو وہ رب کی عبادت کرتا ہے۔ فرض نماز میں آنے والا آدمی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تب آتا ہے۔ تہجد گزار آدمی مؤذن کی دعوت پر نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مانگے تو دوں آدھی رات کے بعد، تو وہ اللہ کی پکار پر عبادت کرتا ہے۔ یہ فرق ہے اخلاص کا عبادتوں میں، یا اسی طرح سے احسان کی جو کیفیت انسان کی زندگی میں ہے، تو احسان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یقین اور ایمان کی پختگی سے ہوتا ہے، نمبر ایک۔ اور دوسری چیز یہ یقین و ایمان جب ہوگا موجود تو کبھی بھی بندہ رب کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے اندر احسان کی کیفیت ہے تو کبھی بدعت پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ساری بدعتیں دین کی مخالف ہے نا، تو بدعتی کے اندر کبھی احسان کی کیفیت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ احسان جب رب پر یقین کامل ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور رب کی عبادت اس یقین کے ساتھ جب بندہ کرے گا تو نہ تو اس کے اندر سنت کی مخالفت پائی جائے گی، نہ تو نبی کی مخالفت پائی جائے گی، کہیں وہ مخالفت نہیں کرے گا، منکر نہیں کرے گا، بدعتیں نہیں کرے گا۔ تو احسان کا یہ مرتبہ کتنا پیارا، کتنا بڑا ہے۔ اور پھر احسان کی دلیل ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، فرمائے کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ احسان کی دو صورتیں بتایا، اور پھر احسان چاہے بندوں کا بندوں کے ساتھ ہو، علم کے ذریعے ہو، منصب کے ذریعے ہو، مال کے ذریعے ہو، طاقت کے ذریعے ہو، یا عبادت کے ذریعے ہو، عبادتوں میں احسان ہو، احسان پہ چلنے والا بندہ یہ کبھی بھی، جس کے اندر احسان پایا جائے گا، یہ کبھی بھی خسارے اور نقصان میں نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری دلیل وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تم اس اللہ پر بھروسہ کرو جو طاقت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ احسان کی کیفیت بتائی گئی کہ تم کہیں بھی عبادت کرو، چاہے تنہا، چاہے بیچ میں، چاہے مسجد میں، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور رکوع کرو، سجدہ کرو، تمہاری ساری حالتوں سے وہ واقف ہے۔ یہ احسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جس کو احسان کا لطف مل گیا زندگی میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی انتہائی کامیاب گزرے گی۔ اور احسان کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ بندہ اس احسان کے ذریعے، ایک تو عبادتوں کا احسان ہو گیا، بندوں کا بندوں کے ساتھ احسان ہو گیا، اب بندہ جانوروں کے ساتھ احسان کرے۔ وہ کیسے؟ جانوروں کے ساتھ احسان کیسے کریں گے؟ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو ہمیں سکھایا ہے۔ جب کسی چیز کو قتل کرو، ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ جیسے قصاص میں کسی کو قتل کرنا ہے تو وحشیت اور درندگی کے ساتھ نہیں، جیسے ہے اسی طرح قتل کریں گے۔ جانور کو ذبح کرنا ہے تو اچھی طرح ذبح کریں گے،
چھری خوب تیز کر لیں گے، اس کو خوف دلانے کے لیے چھری اس کے سامنے تیز نہیں کریں گے۔ یہ جانور کے ساتھ، جیسے کچھ لوگ ایسے کند چھری تیز نہیں ہے ذبح کریں گے تو اسے تکلیف ہوگی، تو جانوروں کے ساتھ احسان کرنا، یا اسی طرح سے کسی انسان کے ساتھ احسان کرنا۔ مشہور حدیث آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ بنو اسرائیل کی ایک بدکار عورت، صحیح بخاری کی ہے، جس نے ایک پیاسے کتے کے ساتھ احسان کیا، اللہ نے اس بدکار عورت جس کی پوری زندگی پیشہ ور برے کام کے پیشے میں گزرتی تھی، اللہ نے اس بدکار عورت کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ احسان چاہے آپ انسانوں کے ساتھ کریں یا جانوروں کے ساتھ کریں، اللہ نے کہا کہ وَأَحْسِنُوا، تم احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عبادتوں میں احسان ہو، بندوں کے ساتھ احسان ہو، جانوروں کے ساتھ احسان ہو، احسان آپ کا ہر شکل میں پایا جانا چاہیے۔ احسان کی چوتھی صورت، بندوں کا بندوں کے ساتھ احسان، عبادتوں میں احسان، جانوروں کے ساتھ احسان۔ چوتھی صورت کہ بندہ جب کوئی کام کرے، کسی کے ذمہ کوئی کام دیا جائے، کوئی بھی کام اچھی طرح کرے، جیسے آپ ابھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے ریکارڈ کر کے اٹھا پٹا کے ایسے جیسے ویسے ڈال دیا، دوسرے اس کام کو، اس کی کوالٹی ہو، اسے لوگ دیکھیں تو پسند کریں، فائدہ اٹھائیں، کپڑا سلیں، گاڑی بنائیں، گھر بنائیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آدمی رف کام کرتا ہے، کوئی آدمی اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، تو احسان کا فائدہ بندے کو بھی پہنچتا ہے، جس کے ساتھ احسان کریں گے اس کو بھی پہنچے گا، آپ کو اجرت اور مزدوری ملے گی، آپ فارمیلٹی پوری کریں گے تو بھی آپ پیسہ لے لیں گے، اچھی طرح کام کریں گے تو بھی آپ اجرت پائیں گے، دعائیں پائیں گے، نیکیاں پائیں گے۔ تو احسان، بندہ احسان کو احسان کی طرح سے اچھی طرح سے کرے تو ایسی صورت میں ہر لحاظ سے وہ کامیاب انسان ہوگا۔ اور پوری دلیل احسان کی وہ حدیث جبریل جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اسی درمیان ایک اجنبی آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے تھے، سیاہ بال تھے، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے کپڑوں پہ سفر کے نشانات بھی نہیں تھے۔ کوئی آدمی بمبئی سے آئے گا، ناسک سے کہیں سے آئے گا تو کپڑوں میں شکن تو ہوگی نا۔ اجنبی بھی تھا، کپڑے بھی چمک رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ گیا، گھٹنے کو ملا کر کے، اور آپ کی رانوں پر ہتھیلیاں رکھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ تو اس نے کہا صحیح کہا آپ نے۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ صحیح جواب دیا ہے، گڈ گڈ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، آخرت کے دن پر ایمان رکھو، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا صحیح جواب ہے۔ پھر پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، یہ سمجھ کر کے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پھر پوچھا قیامت کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا کہ اس سلسلے میں تم سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ پھر کہا پھر کچھ نشانیاں بتائیے قیامت کی، تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی آقا کو جنے گی، یعنی اولاد یا عورتوں کی حکومت ہوگی، یا بیٹیاں ماؤں پر حکومت کریں گی، دونوں مفہوم ہے، یا اولاد نافرمان ہوگی، کئی مفہوم علیہ نے بیان کیا، اور ننگے پاؤں رہنے والے
بھوکے بکریوں کے چرانے والے یہ لمبی لمبی عمارتیں بنا کر فخر کریں گے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. آپ ہر گھر میں بیٹھے نیو بمبئی میں 50 سال پہلے یہاں کے آپ باشندوں کو دیکھ لیجئے کہ کیسے تھے، کیسے رہتے تھے. آپ کہیں اور مت جائیے، یہیں سے دیکھ لیجئے کہ آدیواسی ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، اونٹ چرا رہے ہیں، پہننے کو نہیں. لیکن آج بڑے بڑے ٹاور، بڑی بڑی عمارتیں ہیں کہ نہیں ان کے پاس، اور جہاں جائیں گے چیزیں آپ کو ملیں گی. اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا. تو میں وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر جانتے ہو کہ یہ کون آدمی تھا جو سوالات کر رہا تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اب تک کی جو گفتگو ہے اصول ثلاثہ میں کہ دین کے 3 اصول: اللہ کو پہچاننا، اللہ کے دین کو پہچاننا، اور تیسرا اصول اللہ کے نبی کو پہچاننا. تو 2 اصول ہو گیا، اللہ کو پہچاننا، توحید کا ذکر ہو گیا، اور اللہ کے دین کو پہچاننا، اسلام، ایمان، احسان، ساری چیزیں ہو گئی. اب تیسرا جو اصول ہے نبی کو پہچاننا. اب اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں گفتگو ہوگی. حدیث جبریل میں ایک جو بڑا پیارا سبق ہے وہ کیا ہے؟ جب جبریل اسلام نے سوالوں کو پوچھا تو آپ نے جواب دیا. اس کے بعد جب آخری سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے نہیں پتا ہے. اس میں سبق یا پیغام یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور ضروری یہ بھی نہیں کہ کوئی بڑا عالم ہو تو سب کچھ جانتا ہو. نبی سے بڑا کون تھا؟ نبی نے 4 سوالوں میں سے 3 کا جواب دیا، 1 کا جواب نہیں دیا. ہمارے یہاں عوام میں جو ہے نا، ارے اتنے بڑے مولانا ان کو نہیں پتا، دیکھو فلاں آدمی تو وہ بردرس ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، فٹافٹ فٹافٹ جواب دیتا ہے. وہ دیکھو وہ تو ایڈوکیٹ ہے، وہ بھی سب جواب دیتا ہے. وہ دیکھو وہ تو لائر ہے، وہ بھی سب جواب دیتا ہے. نبی نے 4 میں سے 3 کا جواب دیا ہے نا حدیث جبریل میں. یہ پیغام ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی نہ جانے تو کہہ دے میں نہیں جانتا. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہوئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا بار بار کہ عراق سے چل کر کے ایک آدمی آیا، 40 سوالات کیا، اور انہوں نے اس میں سے بعض علم نے کہا کہ 6 کا جواب دیا، بعض نے کہا 4 کا، اور عرب کے بعض مشائخ نے 6 کا ذکر کیا کہ 6 کا جواب دیا تھا، 4، اور اس کے بعد 34 سوال کا جواب نہیں دیا. اس آدمی نے کہا کہ پورے عراق میں، بغداد میں آپ کے علم کا چرچا ہے، آپ مجھے صرف 6 سوال کا جواب دے رہے ہیں، باقی کا نہیں دے رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو کہا کہ اپنی سواری پر بیٹھو اور کہہ دینا کہ مالک بن انس نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا. کہہ دینا کہ نہیں پتا ہے. امام مالک کون ہے پتا ہے؟ حدیث کی سب سے پہلی کتاب الموطا انہوں نے لکھی، اور مدینہ کے اتنے بڑے عالم تھے کہ جب تک وہ مدینے میں تھے جتنے بڑے علماء، فقہاء، مفتیان جو بھی تھے، کوئی سوالوں کا جواب نہیں دیتا، کہتے کہ مالک ہیں تو کوئی مدینے میں فتویٰ نہیں دے گا. لیکن وہ بھی 40 میں سے 6 کا جواب دیا، اور 34 کو کہا واپس جاؤ، میرے پاس جواب نہیں. تو یہ اہل علم کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے. فٹافٹ فٹافٹ سوال جواب، ٹیڑھے ترچھے الٹے سیدھے، یہ سب چیزیں دین کے خلاف، دین کی جڑوں کو ختم کر رہی ہیں، عقیدے اور منہج کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. یعنی منہج رسول بگڑ رہا ہے، منہج سلف بگڑ رہا ہے. فالتو سوالوں کا جواب، اور سوال جواب، ہم سے پوچھے کوشچن آنسر نہیں علم ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نبی سے زیادہ کون جانتا تھا؟ جبریل علیہ السلام. تو کہا کہ اس سلسلے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. پہلی وحی جب اتری ہے اقرا، کہا پڑھیے. حضرت جبریل نے جب کہا اقرا تو آپ نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. یہ ہے منہج،
یہ ہے ہماری جڑیں کہ علم نہیں ہے تو کہنے کی میں نہیں جانتا. یہ ہے سنت. آج دعوت کے نام پہ دعوت کو پیش کرنے والے اس منہج اس طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے فتنہ پھیل رہا ہے اور فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. کس کے کتنے لائک ہوئے، شیئر ہوئے، کمنٹ ہوئے، آج یہ معیار بن گیا. یہ بھی معیار ایک فتنہ ہے. لائک، شیئر، کمنٹ. جڑیں اپنی جگہ مضبوط کیجئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مرنے کے کئی سو سال کے بعد ان کی کتابیں سامنے آئی ہیں. کوئی نہیں جانتا تھا کہاں. آج تک ان کی کتابیں مخطوطے کی شکل میں پھر چھپ رہی ہیں. اس لیے لائک، شیئر، کمنٹ کا چکر نہ لگائیے. منہج کو پختہ کیجئے. اصول ثلاثہ جو کتاب ہے، 3 میں سے 2 اصول ہو گئے اور اس میں اپنی جڑوں کو انشاءاللہ مضبوط کیجئے. اب آخری جو اصول ہے اس میں گفتگو اگلے ہفتوں میں ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے اور ان مجالس کو ہمارے لیے بابرکت بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.